لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر رونما ہونے والے گھناؤنے جرم کے بعد سزائے موت پر ایک بار پھر بحث چل نکلی ہے۔ دو وفاقی وزیروں سمیت کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ سزائے موت جرائم کا حل نہیں۔ ہر کسی کو رائے دینے کا حق حاصل ہے، مگر رائے دیتے وقت انصاف سے کام لینا چاہیے۔ سزائے موت اس وقت جاپان، روس، چین، سنگاپور، جنوبی اور شمالی کوریا، تھائی لینڈ اور تائیوان سمیت کئی ملکوں میں رائج ہے، مگر نام صرف سعودی عرب، ایران اور پاکستان کا لیا جاتا ہے۔ صرف جاپان کی صورت احوال دیکھیے۔ جاپان میں 2014 میں 3، 2015 میں 3، 2016 میں 3، 2017 میں 4، 2018 میں 15 اور 2019 میں 3 افراد کو مختلف جرائم کے سلسلے میں موت کی سزا دی گئی۔ چین اور دوسرے ملکوں کے اعداد و شمار بھی موجود ہیں۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ایران اور سعودی عرب میں سزائے موت کے باوجود جرائم کم نہیں ہوئے۔ ایسا کہتے وقت یہ حضرات کوئی اعداد و شمار نہیں پیش کرتے۔ آخر کس سال کے جرائم کو بنیاد یا بینچ مارک بنا کر آپ یہ بات کر رہے ہیں، اور کن برسوں میں جرائم بڑھے اور کتنے بڑھے؟ کوئی حوالہ تو دیجیے۔ آئیے صرف اور صرف اعداد و شمار کی روشنیوں میں دیکھتے ہیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں۔ جن ملکوں میں سزائے موت ختم کر دی گئی ہے، کیا وہاں جرائم کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ یورپ میں روس اور بیلاروس کے سوا تمام ملکوں میں سزائے موت ختم کر دی گئی ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت جو دستاویز کھلی ہوئی ہے وہ فن لینڈ میں قائم یورپی انسٹیٹیوٹ فار کرائم کنٹرول کی شائع کردہ پبلیکیشن کی سیریز نمبر 55 ہے۔ یہ ادارہ اقوام متحدہ سے وابستہ ہے۔ یہ دستاویز یورپی ملکوں میں 1995 اور 2004 کے درمیان جرائم کی کمی یا بیشی کے اعداد و شمار پیش کرتی ہے۔ اس کی روح سے ان 10 برسوں میں جرائم مندرجہ ذیل فیصد بڑھے۔ سویڈن 6%، فن لینڈ 38%، بیلجیم 38%، آسٹریلیا 30%، شمالی آئرلینڈ 83%، یونان 35%، اسپین 31%، سوئٹزرلینڈ 19%۔ ڈنمارک، جرمنی، آئرلینڈ اور ہنگری میں جرائم پہلے کی نسبت کم رونما ہوئے۔ numbeo.com بہت بڑی ویب سائٹ ہے جو دنیا کے مختلف ملکوں میں رائج قیمتوں، جرائم اور دیگر اشاریوں کو انڈیکس کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ اس ویب سائٹ کو حوالے کے طور پر پیش کرنے والوں میں اکانومسٹ، BBC، ٹائم میگزین، فوربس، نیو یارک ٹائمز، دی ٹیلی گراف، سڈنی مارننگ ہیرالڈ، چائنی ڈیلی، واشنگٹن پوسٹ اور کئی دیگر اخبارات و جرائد شامل ہیں۔ اس ویب سائٹ نے سال رواں یعنی 2020 کے وسط میں جرائم کا جو انڈیکس پیش کیا ہے، اس کی روح سے سعودی عرب کا کرائم انڈیکس 26.68% ہے اور ایران کا 48.91% ہے۔ اب اس کے مقابلے میں امریکہ اور یورپی ملکوں کے کرائم انڈیکس ملاحظہ فرمائیے۔ USA 47.70%، سویڈن 47.43%، فرانس 47.37%، بیلجیم 45.29%، برطانیہ 44.54%، اٹلی 44.24%، نیوزی لینڈ 42.19%، آسٹریلیا 41.67%۔ دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب کا کرائم انڈیکس ان سب یورپی ملکوں اور امریکہ سے کم ہے۔ اب بھی یہ کہنا کہ سعودی عرب میں سزائے موت کے باوجود کرائم کم نہیں ہوئے، یہ ایک بے سروپا بات ہے۔ ایران کا کرائم انڈیکس زیادہ ہے، مگر کتنا زیادہ؟ 45، 47 یا 48 میں کتنا فرق ہے؟ سب سے کم کرائم انڈیکس قطر کا ہے، یعنی 11.90%۔ تائیوان کا 15.26 ہے، متحدہ عرب امارات کا 15.45 ہے اور عمان کا 20.62 ہے۔ ان چاروں ملکوں میں سزائے موت کا قانون موجود ہے۔ امریکہ کی لگ بھگ نصف یعنی 25 ریاستوں میں سزائے موت ختم کر دی گئی ہے۔ اب ذرا جرائم کے حوالے سے سعودی عرب اور امریکہ کا موازنہ ملاحظہ کیجیے۔ جرائم کی سطح سعودی عرب میں 23.41 ہے
اور امریکہ میں 55.84 ہے، یعنی دگنا زیادہ ہے۔ منشیات کا استعمال امریکہ میں سعودی عرب کے مقابلے میں 57 گنا زیادہ ہے۔ قتل کی شرح سعودی عرب میں 0.9 اور امریکہ میں 5 ہے۔ ڈاکے امریکہ میں سعودی عرب کی نسبت 50 گنا زیادہ پڑتے ہیں۔ ہر فی 1000 افراد میں سعودی عرب میں جرائم 3.88 اور امریکہ میں 41.29 ہے، یعنی 11 گنا زیادہ ہے۔ سعودی عرب میں 35% افراد کے پاس اسلحہ ہے اور امریکہ میں 88.8% کے پاس۔ قتل کی شرح امریکہ میں 49 گنا زیادہ ہے۔ ہر 10 لاکھ سعودیوں میں 10.23 افراد قتل کا ارتکاب کرتے ہیں، جبکہ امریکہ میں ہر 10 لاکھ افراد میں 42.1 افراد قتل کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی 4 گنا زیادہ۔ ہم کوئی مذہبی حوالہ نہیں دے رہے۔ غیر مسلم ممالک میں بھی سزائے موت دینے کا قانون موجود ہے، مگر احساس کمتری اتنا شدید ہے کہ نظر پاکستان، ایران اور سعودی عرب ہی پر پڑتی ہے۔ یوں بھی مسئلہ سزائے موت دینے یا نہ دینے کا نہیں ہے، اصل ایشو ہمارے نظام کا ہے۔ مناسب قانون سازی نہ کیے جانے کے سبب مجرم چھوٹ جاتے ہیں اور بے گناہ زندانوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ قوانین میں اتنے سکم ہیں کہ عدلیہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ سزائے موت کا فائدہ بھی تب ہے جب دلوں میں یہ یقین راسخ ہو جائے کہ سزا ملے گی اور جلد ملے گی، ضمانت نہیں ہوگی اور چھوٹنا ناممکن ہوگا۔ اس لیے کہ پولیس کی چابک دستی اور سیاسی مداخلت سے نجات ضروری ہے۔ ہم ملا نصیر الدین کی طرح سوئی بار سڑک پر تلاش کر رہے ہیں، جبکہ سوئی کمرے میں گم ہوئی ہے۔ دلیل ہماری یہ ہے کہ سڑک پر روشنی ہے اور کمرے میں اندھیرا ہے۔ خرابی کہیں اور ہے، مگر ہم اس طرف دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایک ایک دن میں متعدد عورتوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ انسان درندے بن گئے ہیں۔ ان کی اپنی مائیں کہہ رہی ہیں کہ انہیں مار دیا جائے، اور ہمیں یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ کہیں انہیں واقعی سزائے موت نہ دے دی جائے۔ کل کو ہم یہ بھی مطالبہ کر دیں گے کہ سانپ اور بچھو ڈستے ہیں تو ڈسنے دو، مگر انہیں مارو نہیں۔ مانا کہ عورت کو کمتر سمجھنے والے مائنڈ سیٹ میں تبدیلی بھی ضروری ہے، مگر اسی سانس میں عورت کے بدترین دشمنوں کو بچانے کی فکر، یہ تضاد نہیں، فساد ہے۔